Audio Jungle. صحابہ کی سیرت میں پرانا کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، اور ان کے پرانے پن کے کیا قصے ہیں، کہ صحابہ کے پرانے ہونے کے کیا قصے ہیں۔ پرانا ہونا اس کو نہیں کہتے کہ مجھے تبلیغ میں اتنی مدت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پرانے پن کا امتحان لیتے ہیں کہ اس کام میں اس کا پرانا ہونا، اس نے اسے اللہ کے کتنا قریب کیا، اور اس کے پرانے پن نے اس کے اندر صفات قبولیت کتنی پیدا کی۔ پرانی چیز خریدی جاتی ہے، مہنگی ملتی ہے، پرانی چیز مہنگی ملتی ہے، پرانی چیز اچھی سمجھی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ صحابہ کے پرانے پن کا کیا مطلب ہے؟ نئے صحابہ اور پرانے صحابہ، ان کے درمیان کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی سب کو، کہ مہاجرین اولین جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی ہے، ہجرت میں سبقت کی ہے، کہ یہ پرانے نئے لوگوں کی تربیت کا، نئے لوگوں کی تعلیم کا، نئے لوگوں کی استقامت کا ذریعہ بنے ہیں۔ پرانا اس کو کہتے ہیں جو نئے لوگوں کی تعلیم کا، نئے لوگوں کی ہدایت کا، نئے لوگوں کی تربیت کا ذریعہ بنتا ہو، وہ پرانا ہے۔ تو پرانوں کے امتحان ہوتے ہیں، ان کی استقامت کے، ان کی سچائی کے، ان کی استقامت کے، ان کی سچائی کے امتحان ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے پرانوں کے۔ بھئی یہ پرانے ہیں، یہ بہت سچے ہوں گے، یہ پرانے ہیں، یہ وعدے کے پکے ہوں گے، یہ پرانے ہیں، یہ جو عہد کریں گے اس کو پورا کر دیں گے۔ پرانا جتنا پرانا ہوگا اتنا سچا ہوگا۔ صدیق اکبر سب سے پکے، سچائی میں سب سے پکے ہیں صدیق اکبر، کیونکہ انہوں نے دو اعتبار سے تصدیق کی ہے، ایک آپ کی نبوت کی تصدیق اور ایک آپ کی خبروں کی تصدیق، اور آگے جو دین کے تقاضے آئے ان تقاضوں کو پورا کرنے میں تصدیق۔ یہ نہیں جہاں موقع سچ کا وہاں سچ، جہاں موقع جھوٹ کا وہاں جھوٹ، یہ نہیں کہ تین لائنوں میں سچے، آپ پر ایمان لانے میں، آپ کی خبروں میں، اور آپ کے دین کے آنے والے تقاضوں میں، کہ مال کے خرچ کرنے میں بھی صدیق، مال کے خرچ کرنے میں بھی صدیق، اور آپ کی بات اور آپ کی خبر کا یقین کرنے میں بھی صدیق، اور وعدہ پورا کرنے میں بھی صدیق۔ اس کو کہتے ہیں پرانا۔ تو اللہ پرانوں کے امتحان لیتے ہیں، اللہ پرانوں کے امتحان لیتے ہیں۔ سننا بات دھیان سے کہ اللہ تعالیٰ پرانوں کا امتحان لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانوں کا امتحان لیا۔ مال آیا حنین میں بہت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال غنیمت آیا تھا وہ سارا مال غنیمت دیا نئے لوگوں کو، پرانوں کو کچھ نہیں دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا۔ ایک روایت میں ہے ایک درہم بھی انصار کو نہیں دیا، نئے لوگوں کو مال دیا، مہاجرین کو مال دیا، مکے والوں کو مال دیا، انصار کو کچھ نہیں دیا۔ یہ امتحان تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انصار، یہ پرانے ہیں، اگر نئے لوگوں کو مال ملے اور نئے لوگوں کو عہدے ملیں اور نئے لوگوں کو اونٹ اور مویشی ملیں تو پرانے کیا کہتے ہیں؟ سنو، تو انصار میں سے کسی پرانے نے نہیں کہا، نئے آدمی نے کہا کہ اس مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا۔ نئے آدمی نے کہا کہ مال کی تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ تو انصار نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی پرانے نے یہ بات نہیں کہی، نئے آدمی نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ پرانے آدمی کے اندر اخلاص، کہ وہ محنت اللہ کے لیے کریں گے، کسی مال کے لیے، کسی عہدے کے لیے، کسی شہرت کے لیے، اس کے لیے نہیں کریں گے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پرانا ہونے کا کیا مطلب ہے۔ جو نئے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کہ سارا مال اپنوں کو دیا، ہمیں نہیں دیا، کیونکہ آپ نے سارا مال مکے والوں کو دیا۔ بعض مشرکین کو آپ نے 100 اونٹ دیے ایک ایک آدمی کو، انصار کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا، ایک چونی بھی نہیں دی۔ یہ امتحان تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے ان کا تعلق مال سے، عہدے سے، آگے بڑھنے سے، شہرت سے تعلق ہوتا ہے، یا ان کا تعلق وہ مال کھپانے سے، نبی کی اطاعت سے،
اور اس کام سے ان کے دل سے مال کی محبت کتنی نکلی، یہ امتحان ہے کہ ان کے دل سے مال کی محبت کتنی نکلی، یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو نئے لوگوں نے کہا یہ کہ ہمیں مال نہیں دیا، ہمیں آگے نہیں بڑھایا، ہمیں نہیں پوچھا۔ حضرت فرماتے تھے اس کام میں مخلص وہ ہے جو اپنے پوچھے جانے کا منتظر نہ ہو کہ مجھے کوئی پوچھے، اور اس کام میں مخلص وہ ہے جو کسی کے سہارے سے آگے نہ جاوے، کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے دو راستے ہیں، ہجرت اور نصرت۔ جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں اڑنے کے لیے، پرندے کے اڑنے کے لیے دو پر ہوتے ہیں بس۔ فضا میں کوئی پرندہ کسی پرندے کو سہارا نہیں دیتا کہ گر رہا ہے اس کو سنبھالو، اسے اڑا نہیں جا رہا ہے اس کو اڑاؤ، نہیں۔ ہر پرندہ اپنے پروں پر اڑتا ہے اور ہر پرندہ اپنی کوشش سے پرواز کرتا ہے۔ آپ دیکھو فضا میں جتنی فضا میں پرندے اڑتے ہیں وہ سارے پرندے اپنی قوت سے اڑتے ہیں، کسی کو کوئی سہارا نہیں دیتا، انہیں سہارا دے کے چلاؤ، انہیں سہارا دے کے چلاؤ۔ کیوں سہارا دو؟ کہ یہ سہارا دینے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو ہر آدمی ہر پرندے کو اپنی پڑی ہے۔ سننے کی سمجھنے کی بات ہے کہ اسی طرح یہ راستہ ہے کہ اس راستے میں پرانوں کی استقامت کا امتحان ہوگا، کہ پہلا امتحان یہ ہے کہ اس راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ نبیوں کو جو رکاوٹیں پیش آئی ہیں دعوتیں پیش آئی ہیں، عبادت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ تلاوت کریں، آپ عبادت کریں، ہمیں آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی ساری دعوت پر ہے، لڑائی ساری دعوت پر ہے، عبادت پر کوئی لڑائی نہیں ہے کہ آپ دعوت نہ دیں۔ کہ نبیوں کی لائن کی جو اذیتیں ہیں وہ دعوت میں ہیں، نبیوں کی لائن کی استقامت ہے وہ دعوت میں دیکھی جاوے گی کہ یہ دعوت پر کتنے قائم ہیں، جو کہ دعوت میں رکاوٹ آئے گی، دعوت میں رکاوٹ آئے گی کہ استقامت دیکھی جاوے گی پہلے دعوت میں، کہ ان کو اعمال دعوت پر کتنی استقامت ہے۔ امتحان یہ ہوگا کہ یہ اس کام میں آنے والی رکاوٹ کی وجہ سے کام کو چھوڑتے تو نہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے بلایا، اور چچا بڑے محسن، بہت خیال کرنے والے، اور بلا کر یہ کہا کہ اے بھتیجے، میں نے ہمیشہ تمہاری بات مانی ہے، آج تو میری بات مان لو کہ تم دعوت دینا چھوڑ دو۔ ہاں، تم دعوت دینا چھوڑ دو، بس میری تم سے یہ ایک درخواست ہے کہ تم دعوت دینا چھوڑ دو۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ کے چچا آپ کا ساتھ اس کام میں نہیں دیں گے، کہ آپ کے چچا آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ داعی کے سہارے توڑواتا ہے اس کو اکیلا کرنے کے لیے، پھر اکیلا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ہماری ذات پر کتنا اعتماد ہے، آیا یہ کام کسی کے سہارے سے کر رہا تھا یا اپنی بصیرت سے کر رہا تھا۔ تم جماعت سے نکلو گے تو ہم بھی نکل جائیں گے، تم 3 لگاؤ گے تو ہم بھی لگا لیں گے، تم چیلا لگاؤ گے تو ہم بھی دے دیں گے، تم 4 مہینے لگاؤ گے تو ہم بھی لگا لیں گے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر ایک کو خود بصیرت کام پر۔ جی ہاں، اس لیے فرمایا لا تکونوا امعۃ، کہ امع نہ بنو۔ کیا امع؟ کہ امع یہ کہ اگر لوگ حق پر ہوں گے تو ہم بھی حق پر ہوں گے ان کے ساتھ، اور اگر لوگ باطل پر ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ باطل پر۔ ہم تو بھائی سب کے ساتھ ہیں، اکثریت کے ساتھ چلنے والے وہ راستے پر نہیں ہوتے، وہ موقع محل دیکھتے ہیں کب کس کے ساتھ رہنا ہے، کب کیا کرنا ہے، انہیں حق کی خبر نہیں ہے۔ کہ حق پر چلنے والا تو روشنی پر ہوتا ہے اور حق پر چلنے والا بصیرت پر ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا ساتھ کون دے گا کون نہیں دے گا۔ تو چچا نے ساتھ چھوڑ دیا آپ کا، تو آپ سمجھ گئے کہ چچا میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے ساتھ نہ دینے پر یہ نہیں ظاہر کیا چچا پر کہ اب میرا کیا ہوگا، یہ نہیں، اور یہ بھی نہیں ظاہر کیا چچا پر کہ اب کام کیسے ہوگا جب چچا ساتھ نہیں دے رہے۔ ضروری بات میں عرض کر رہا، جن کے دلوں میں کمزوری ہوتی ہے، جن کے دلوں میں چور ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کام پر بصیرت نہیں ہوتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کام کا کیا ہوگا، فلاں صاحب تو ساتھ نہیں دے رہے، پر اب کام کا کیا ہوگا۔ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآنوں کو ڈالتے ہیں اس امتحان میں کہ ہم تمہیں امتحان میں ڈال کے دیکھیں گے، ہم تمہیں امتحان میں ڈال کر دیکھیں گے کہ تم حالات کی خرابی میں کام کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ ہاں، مختلف حالات لاتے ہیں،
قرض کے حالات آپ پر آئے، ذلت کے حالات آپ پر آئے، انبیاء پر تہمت کے حالات عیسیٰ علیہ السلام پر آئے، جیل کے حالات بھی آئے، حالات ہیں سخت، سارا ملک خلاف ہے، لیکن اپنے کام سے کام ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اس کام میں آنے والی رکاوٹوں کا حل یہی کام ہے۔ یہ نہیں کہ جب حالات ٹھیک ہوئے تو کام کریں گے، کہ حالات کے ٹھیک ہونے کے منتظر تو منافق رہتے تھے۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، منافقین انتظار کرتے تھے حالات کے ٹھیک ہونے کا، کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے ہم کام کریں گے۔ وہ انتظار کرتے تھے حالات کے ٹھیک ہونے کا، کہ دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم بھی کام کریں گے، ہم کو کام چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو حالات کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو منافقین کی بات بتا رہا ہوں، یہ منافقین کہا کرتے تھے انتظار کرو، حالات ٹھیک ہوں گے پھر کام کرنا۔ کبھی کہتے تھے گرمی زیادہ ہے ابھی مت نکلو، موسم ٹھیک ہو جائے گا تو نکل جانا، کبھی کہتے تھے کہ پھل تیار ہے ابھی نہ نکلو، پھل کٹ جائے گا تو نکل جانا۔ یہ حالات تو اللہ تعالیٰ لاتے ہیں ایمان والوں پر، ان پر لائیں گے خوف کا حال، ان پر لائیں گے بیماری کا حال، ان پر لائیں گے فقر کا حال، ان پر لائیں گے قرضوں کا حال۔ یہ حالات لاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ پرانا ہے یا نیا ہے۔ اگر نیا ہے تو کام سے بیٹھ جائے گا، پکی بات ہے، اور پرانا ہے تو یہ کہیں کہ رکاوٹیں اس کے اندر قوت پیدا کریں گی۔ رکاوٹیں قوت کے لیے آتی ہیں، کمزوری کے لیے نہیں۔ کمزور تو وہ ہوتے ہیں جن کے کام میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، وہ کمزور ہوتے ہیں۔ وہ کمزور ہوتے ہیں جن کام میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، کہ جن کے کام میں رکاوٹیں پیش آئیں پھر وہ اپنے کام پر جمے رہیں کہ یہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے قبولیت کا تعلق حالات میں کام کرنے سے ہے۔ قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ حالات میں کام کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مایوس کیا اس بات سے کہ آپ اس خیال میں نہ رہنا کہ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں کام نہیں کروں گا۔ آپ نے سخت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ چچا، کیونکہ چچا نے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، اللہ کی عبادت مت کرو، یہ نہیں، صرف یہ کہا تھا کہ دعوت مت دو، سارے اعمال کرو، دعوت مت دو۔ تو آپ نے مایوس کیا، کیونکہ داعی کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے رکاوٹ ڈالنے والوں کو اپنے عمل سے مایوس کر کے دکھلائے، تاکہ وہ رکاوٹ ڈالنے سے باز آ جاویں، وہ نا امید ہو جاویں کہ ہمارے رکاوٹ سے یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ سنت ہے سب سے بڑی، یہ سب سے بڑی سنت ہے اس کام کی، کہ جب تمہارے کام میں کوئی رکاوٹ پیش آئے تو تم کیسا کام کر کے دکھاؤ کہ رکاوٹ ڈالنے والا مایوس ہو جائے کہ یہ نہیں مانیں گے۔ تو آپ نے سب جواب دیا، آپ نے فرمایا چچا آپ یہ سن لیجئے کہ اگر چاند سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، یعنی پورا نظام کائنات کا دن رات کا، یہ مطلب ہے اس کا دن رات کا نظام میرے ہاتھ میں دے دیا جائے تو، اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ پورا کائنات کا نظام تم لے لو اور یہ کام چھوڑ دو، تب بھی میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ جواب دیا آپ نے ابو طالب کو، یہ جواب دیا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پرانوں کی استقامت دیکھی جاتی ہے کہ انہیں اس دعوت کے کام پر کتنی بصیرت ہے۔ جی ہاں، موقع محل کے اعتبار سے تو منافق بھی نکل جاتے تھے۔ پرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سچائی ہو۔ سچائی کا کیا مطلب ہے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ جی ہاں، میں کیا آپ کو سچی بات بتاؤں کہ سچ تو بہت سے غیر مسلم بھی بولتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا صحیح بات، بہت سے غیر مسلم سچ بولتے ہیں۔ نہیں بھائی ہم جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں۔ سچا ہونا کیا مطلب ہے سچائی کا؟ کہ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے جو عہد کیا ہے اس عہد کو پورا کر کے دکھلائیں، یہ سچائی ہے۔ تو اللہ رب العزت آزماتے ہیں پرانوں کو، اس لیے سب سے بڑی صفت پرانوں کے اندر وہ استقامت کی ہے کہ یہ اپنے کام میں استقامت کے ساتھ چلیں، سہارے سے نہیں، کیونکہ سہارے سے جنازے چلتے ہیں، سہارے سے جنازے سہارے سے چلتے ہیں، زندہ آدمی سہارے سے نہیں چلتا، کہ سہارے سے چلتے ہیں جنازے کندھوں پر۔ تو روایت میں قدمونی مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، روایت میں کہ داعی تو اپنی بصیرت پر چلتا ہے کہ بھئی ہاں ہمیں اس کام پر خود بصیرت ہے۔ تو پہلی چیز ہے یہ
کہ داعی کو اپنے کام پر یقین اور استقامت ہو، کیونکہ اس راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی، جو ان اذیتوں کو برداشت کرے گا کہ اس کے اندر پختگی پیدا ہوگی، جو اس راستے کی اذیتوں کو برداشت کرے گا اس میں پختگی پیدا ہوگی، اور جس راستے کی اذیتوں سے پیچھے ہٹ جائے گا، کہ جو پیچھے ہٹ جائے گا، کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو پیچھے ہٹ جائے گا ہم دوسروں کو لائیں گے، ان سے کام لیں گے، ہمارا کام کسی اور موقف نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے اللہ کام دوسروں سے لیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی ذات مستغنی ہے، ان کا کام بھی مستغنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے، وہ یہ کام کریں گے۔ یہ بات تو اللہ نے ان صحابہ کے بارے میں فرما دی ہے جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے آپ کی صحبت کے لیے، ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر تم کام نہیں کرو گے ہم کام دوسروں سے لیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جب صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا جن کو اللہ نے چنا ہے خود، جی ہاں، اختارہم اللہ لصحبۃ نبی، روایت میں اللہ نے چنا ہے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے، تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دو گے اس کام میں تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے۔ اس لیے آپ کے ساتھ دو جماعتیں تھیں، ایک انصار ایک مہاجر، آپ کے ساتھ دو جماعتیں تھیں، انصار اور مہاجر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے کام کا آگے بڑھنا اور نبوت کے کام کا پورا ہونا نصرت اور ہجرت پر ہے، کہ اپنے دین کا مددگار بنو اور اپنے دین کے لیے وطنوں کو چھوڑو، وطن کا چھوڑنا ہجرت اور دین کی مدد نصرت، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس کام میں اذیتیں پیش آئیں گی، ناگواریاں پیش آئیں گی، کہ ان ناگواریوں کو برداشت کرو، اس لیے کہ داعی کے لیے چلنے کا جو ایندھن ہے جیسے گاڑی کا ایندھن ہوتا ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، یہ گاڑی کا ایندھن ہے۔